بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. جو لوگ ریلیجن کی ہسٹری پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں، یعنی رینیسانس سے پہلے، جس کو کہتے ہیں تھیولوجی، ریلیجن کی تھیولوجی یا علم کلام. علم کلام وہی چیز ہے جس کو ہم تھیولوجی کہتے ہیں انگلش میں. تو مذہب کی جو تھیولوجی ہوتی تھی پہلے، یا جو علم کلام مسلمانوں نے بنایا، وہ گریک فلاسفی پر بیس کرتی تھی. گریک فلاسفی، اور گریک فلاسفی جو تھی وہ سیلوجزم پر بیس کرتی تھی، سائنس پر نہیں. تو پچھلے زمانے کی ساری فلاسفی، چاہے مسلمانوں کی ہو، کرسچن کی ہو، جو کی ہو، ہندو کی ہو، کسی کی بھی ہو، سب کے سب گریک فلاسفی پر بیس کرتی تھی. لیکن جب سائنٹیفک ریولوشن آیا تو ایک انٹلیکچوئل ریولوشن آیا. میں نے ایک بک پڑھی، ماڈرن انٹلیکچوئل ریولوشن. اس میں بتایا گیا تھا کہ اب وہ ڈسکارڈ ہو گیا، وہ زمانہ ختم ہو گیا جب گریک فلاسفی پر بیس کر کے تھیولوجی بنتی تھی. اب اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی. اب جو ہے وہ سائنس کا زمانہ ہے، اور ماڈرن تھیولوجی جو ہے وہ وہی مانی جائے گی ویلڈ جو سائنس پر بیس کر کے بنے، یعنی سائنٹیفک تھیولوجی. اب ضرورت تھی کہ سائنٹیفک تھیولوجی پھر سے بنائی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام سرے سے ہوا نہیں. میں نے اس سلسلے میں کافی کوشش کی ہے، بہت سی کتابیں چھاپی ہیں. میری کتاب سے پوچھے تو سائنس پر بیس کرتے ہوئے علم کلام کو پھر سے لکھنا، یعنی سائنٹیفک علم کلام یا سائنٹیفک تھیولوجی، میری اکثر بکس کا یہی سبجیکٹ ہے. لیکن ابھی بھی مدرسوں میں جو تھیولوجی پڑھائی جاتی ہے وہ وہی ہے جو 500 سال پہلے ہوا کرتی تھی. مدرسوں کی تھیولوجی ابھی تک بدلی نہیں گئی. جس کی ویلیڈیٹی ختم ہو چکی ہے علم کی دنیا میں، وہی اب تک مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جب سائنس کا زمانہ آیا تو شروع ہی میں ایسے کچھ واقعات پیش آئے جس سے ایک سائنس کا ایٹیچیوڈ کچھ نیگیٹو ہو گیا. سائنس کا مطلب ہے کہ سائنس کے بہاف میں بولنے والوں کا نیگیٹو ہو گیا. یعنی سائنس کو انہوں نے استعمال کیا ایتھیزم کے لیے. حالانکہ خود سائنس کا کوئی ریلیجن نہیں تھا، لیکن کچھ فلاسفرس نے اس کو استعمال کیا ایتھیزم کے لیے. مثال کے طور پر سائنس نے پہلی بار یہ دنیا کو بتایا تھا جس کو کہتے ہیں پرنسپل آف کازیشن. پرنسپل آف کازیشن پہلے سمجھا جاتا تھا کہ واقعات جو ہوتے ہیں وہ خدا کے حکم سے ہوتے ہیں. بارش ہوئی تو خدا کے حکم سے ہوئی، سورج گرہن لگا یا چاند گرہن لگا تو خدا کے حکم سے ہوا. جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں وہ ہوتا ہے خدا کے حکم سے، یہ سمجھا جاتا تھا. سائنس نے ڈسکور کیا کہ ہر ایونٹ کے پیچھے کچھ کاز ہوتا ہے. جیسے بارش ہوتی ہے تو اس کے کاز ہیں، یعنی سمندر میں پانی کا گرم ہونا سورج کی روشنی سے
پھر بہت سارے اسٹیجز ہوتے ہیں یہاں تک کہ بارش ہوتی ہے. تو یعنی اس کو کہتے ہیں پرنسپل آف کازیشن، کاز اینڈ افیکٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہ. تو یہ سمپلی بتایا گیا تھا اس میں کہ نیچر کس طرح کام کرتی ہے. اس کا تعلق یعنی الحاد سے یا ایتھیزم سے نہیں تھا، لیکن فلاسفرز نے اس کو یوز کیا ایتھیزم کے لیے. چنانچہ ایک مشہور تھیسٹ فلاسفر نے کہا اس کو لے کر کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ایونٹس کے پیچھے کچھ اسباب کام کر رہے ہیں، تو یہ بات ختم ہو گئی کہ خدا ایونٹ کو وجود میں لاتا ہے. If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. واقعات اگر ہو رہے ہیں نیچرل کازز کے تحت، خدا مانے کہ خدا ان کو ظہور میں لاتا ہے، تو یہ ایبسرڈ بات ہے اس کے نزدیک. تو اس نے کہا کہ if events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. لیکن یہ ماننا بالکل غلط تھا، کیونکہ بات اس کاز اینڈ ایفیکٹ پہ ختم نہیں ہوتی. خود کاز اینڈ ایفیکٹ کا سسٹم کس نے بنایا؟ کاز اینڈ ایفیکٹ کا سسٹم کس نے بنایا؟ اس لیے آپ بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین دا ایونٹس، نیچر اٹ سیلف نیڈ این ایکسپلینیشن. جو ایونٹ ہو رہے ہیں وہ نیچر ان کو ایکسپلین نہیں کرتی. جو اس کے کاز بتائیں وہ کاز خود ان کو چاہیے کہ ہم پتہ کریں کہ کاز کیسے، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ دنیا میں کیسے قائم ہوا، پرنسپل آف کازیشن کیسے قائم ہوا دنیا میں. نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین، نیچر اٹ سیلف از ان نیڈ آف این ایکسپلینیشن. تو لیکن شروع میں یعنی رینیساں کے زمانے میں چرچ اور سائنسدانوں کے درمیان جو ٹکراؤ ہوا، جس کا تذکرہ وہ کانفلکٹ بٹوین سائنس اور ریلیجن میں ملتا ہے، تو اس سے سائنس میں یہ سمجھ لیا گیا، سائنسدانوں کے حلقے میں، ان کے سرکل میں یہ سمجھ لیا گیا کہ سائنس اور مذہب میں ٹکراؤ ہے. حالانکہ وہ ٹکراؤ تھا سائنس اور کرسچن میں، سائنس اور کرسچینٹی میں، بلکہ یہ زیادہ صحیح طور پر سائنس اور چرچ میں. تو یہ ٹکراؤ ہوا، اس سے ایک نیگیٹو سوچ، اس سے لوگوں کا ایک نیگیٹو سوچ آ گئی مذہب کے بارے میں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، کرسچن لوگوں نے بہت جلد یو ٹرن لے لیا، یہاں تک کہ انہوں نے مان لیا کہ وہ زمانے میں جو کچھ کیا تھا چرچ وہ غلط تھا. ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ جو سزائیں ہم نے دی تھی، جو پکڑ دھکڑ کی تھی سائنسدانوں کی، وہ غلط تھا. تو کرسچن چرچ نے یو ٹرن لے لیا اور اس طرح سے اس دور کو ختم کر دیا جبکہ سائنس اور ریلیجن یا سائنس اور کرسچینٹی میں سمجھ لیا گیا تھا کہ ٹکراؤ. لیکن اس کے بعد اگلے مرحلے میں دوسرا واقعہ ہوا جو مسلمانوں نے کیا. وہ ٹکرا گئے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو لے کر، لینڈ کے ایشوز کو لے کر. یہ ٹکراؤ سب سے زیادہ سینٹرڈ تھا پیلسٹائن کے ایشو پر، اور ساری دنیا میں پھر پھیل گیا وہ ٹکراؤ. یہاں تک یہ مان لیا گیا کہ ویسٹ جو ہے وہ اینٹی اسلام ہے، امریکہ جو ہے، امریکہ انیمی نمبر 1 آف اسلام. عرب لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ عدو الاسلام رقم 1. تو یہ جو دور آیا جب کہ مسلمانوں اور ویسٹ کے بیچ میں ٹکراؤ شروع ہوا،
اس کا اکاؤنٹ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیموئل ہنٹنگٹن کی جو کتاب ہے دا دا کلیش بٹوین سویلائزیشنس، دا کلیش بٹوین سویلائزیشنس، موٹی سی کتاب ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلم سویلائزیشن اور ویسٹرن سویلائزیشن دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، دونوں کے درمیان رائیولری ہے، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. تو پہلے یعنی فرسٹ فیز میں کرسچن چرچ کے یعنی غلط اسٹینڈ سے یہ تاثر بنا تھا کہ سائنس جو ہے مذہب کے مخالف ہے. اب دوسرے اسٹیج میں مسلمانوں کے غلط اسٹینڈ کی وجہ سے یہ ماحول بن رہا ہے کہ یعنی ویسٹرن سائنس اور مسلمانوں میں یا اسلام میں ٹکراؤ ہے. یہ ابھی تک یہ چلا جا رہا ہے، ابھی تک چلا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے فرض کے درجے میں ضروری ہو گیا کہ وہ یو ٹرن لیں. جس طرح کرسچن نے یو ٹرن لیا اور ریلیجن اور سائنس کے درمیان ٹکراؤ کو ختم کیا، اسی طرح مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ یو ٹرن لیں. لیکن یو ٹرن لینے کے لیے کہنا پڑے گا وی ویئر رانگ. اپنی غلطیوں کو ماننا پڑے گا، جیسے چرچ نے اپنی غلطیوں کو مانا. چرچ نے کھلم کھلا یہ مانا کہ اس زمانے میں ہم نے سائنسدانوں کو جو پکڑ دھکڑ کی تھی وہ ہماری غلطی تھی. اسی طرح مسلمان کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے جو ٹکراؤ جاری کیا ویسٹرن لوگوں سے وہ غلط تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ایشوز پیدا ہوئے لینڈ کو لے کر کے، چاہے وہ کشمیر میں ہوں یا فلپائن میں ہوں، وہ ارکان میں ہوں یا پیلسٹائن میں ہوں یا افغانستان میں ہوں یا کہیں اور بھی ہوں، اس کو آپ لینڈ کے ایشو کو لینڈ تک ہی رکھیے، اس کو ویسٹرن سویلائزیشن تک نہ لے جائیے. یعنی یہ نہ سمجھیے کہ اس لینڈ کا ایشو جو ہے وہ اسلام اور ویسٹرن سویلائزیشن کے بیچ میں ٹکراؤ کی بات ہے. وہ ایسا ہرگز نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑھیا نے وہ ڈالا تھا کوڑا، تو آپ یہ نہیں کہا کہ اسلام اور یہودیت کے درمیان ٹکراؤ. وہ لیڈی ایک یہودی لیڈی تھی، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو ہے سازش یہودیوں کی سازش ہے اور یہ اسلام اور یہودیت کے درمیان ٹکراؤ کی بات ہے. یہ بولی اسلام کی بولی نہیں ہے. تو آج جو لینڈ کے مسئلے کو، جیسے کہ فلسطین میں لینڈ کا مسئلہ پیدا ہوا، اس کو لے کر آپ یہ کہیں کہ اسلام اور ویسٹرن ورلڈ میں ٹکراؤ ہے، بالکل بیس لیس بات ہے. یہ بیس لیس بات ہے. لینڈ کے مسئلے کو لینڈ کا مسئلہ رکھیے، اسلام کے مسئلے کو اس سے الگ رکھیے. اسلام کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ویسٹرن ورلڈ سے. چنانچہ سارے لوگ جو ہیں اسی ویسٹرن ورلڈ میں اپنے بیٹے اور داماد کو بیٹھ کر وہاں سیٹل کیے ہوئے ہیں. بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یورپ میں سیٹل ہو گیا ہے، میرا داماد جو ہے امریکہ میں سیٹل ہو گیا ہے. ایک طرف تو فخر کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری یہ بھی کہتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے اسلام کا دشمن ہے. اگر سچ مچ ویسٹرن ورلڈ اسلام کا دشمن ہو تو آپ کے بیٹے اور داماد کے لیے حرام ہے وہاں جانا، حرام ہے وہاں رہنا. یاد رکھیے، دونوں بات ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. یا تو آپ اس کو چھوڑیے کہ اپنے بیٹے اور داماد کو وہاں سیٹل کریں آپ، یا یہ چھوڑیے بولی کہ ویسٹرن ورلڈ اسلام کا دشمن ہے. دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے. تو بہرحال میری جو اسٹڈی ہے، میرا جو تجربہ ہے، اس کی روشنی میں یہی کہوں گا کہ ماڈرن سائنس اسلام کا علم کلام ہے، ماڈرن سائنس ریلیجن کی تھیولوجی ہے.
ماڈرن سائنس ہم کو وہ سپورٹیو ایویڈینس دیتی ہے، اس کو لے کر ہم اسلام کی دعوت کو اثر و زیادہ طاقت کے ساتھ دنیا میں پھیلا سکیں۔ دیکھیے یہاں میں آپ کو ایک آیت کا ریفرنس دوں گا، قرآن کی ایک آیت، قرآن کی سورہ الصف یعنی چیپٹر نمبر 61۔ الصف کا چیپٹر نمبر ہے 61۔ تو 61 کی جو آخری ورس ہے، بالکل آخری، وہ اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے اور بہت ہی ریلیونٹ ہے ہمارے آج کی سچویشن سے، بہت ریلیونٹ ہے ہماری آج کی سچویشن سے، یعنی چیپٹر نمبر 61 کی لاسٹ ورس۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم ہو جاؤ کرائسٹ کے ڈسائپل کی طرح۔ ذرا غور کیجئے کتنی عجیب غریب بات اس کے اندر ہے۔ یعنی مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کرائسٹ کے فالوورز تمہارے رول ماڈل ہیں۔ بہت سوچنے کی بات ہے یہ، جس کو شک ہو وہ قرآن کے اس چیپٹر کو پڑھ لے۔ اے ایمان لانے، اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے، اے ایمان لانے والو، تم اللہ کے ہیلپر بنو، جس طرح مسیح نے کہا، کرائسٹ نے اپنے ڈسائپل سے کہ تم لوگ کیا اللہ کے ہیلپر بنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اللہ کے ہیلپر بنتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے ہیلپر بنے اور پھر اللہ نے انہیں کامیابی دی اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے۔ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے یہ کہ کرائسٹ کے فالوورز کو یہاں آپ کے لیے رول ماڈل کے طور پر بتایا گیا ہے۔ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام کے دو الگ الگ حصے ہیں، دو پارٹ ہیں۔ ایک ہے اسلام کا بلیف سسٹم، نظام عقیدہ، بلیف سسٹم، اور ایک ہے دعویٰ آرگنائزیشن، یعنی میتھڈالوجی کے سینس میں آرگنائزیشن، دعویٰ کا کرنا۔ تو جہاں تک بلیف سسٹم کی بات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظام عقائد، تو بلیف سسٹم آپ کا رہے گا قرآن سے ڈرائیو، قرآن کو لے کر بنے گا۔ یعنی بلیف سسٹم کا ایک ہی سورس ہے، وہ ہے قرآن، کیونکہ قرآن آتھینٹک بک ہے، ریزرو بک ہے۔ تو اپنا بلیف سسٹم ہم قرآن سے لے کر بنائیں گے۔ لیکن جہاں تک میتھڈ کی بات ہے، آرگنائزیشن کی بات ہے، تو وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کو آرگنائز کرنے کے لیے تمہارے لیے رول ماڈل ہیں کرسچنس۔ اگر آپ کو شک ہو اس میں تو آپ اس آیت کو جا کے پڑھ لیجیے۔ اب آپ دیکھیے اس کو لے کر کے مزید حدیث کا ایک مجموعہ وہ ہے جو کہتے ہیں صحیح مسلم، بہت ہی آتھینٹک کمپائلیشن ہے یہ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم نے ایک روایت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ بعد کے زمانے میں سب سے زیادہ نمبر ہو جائے گا کرسچنس کا، مسیح کو ماننے والوں کا۔
یہ حدیث آج بھی موجود ہے اور آج یہ واقعہ بن چکی ہے. 7 سینچری میں جب یہ رسول اللہ آئے تب کرسچنس مائنارٹی میں تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بن جائے گا کرسچینٹی 7 سینچری میں. 7 سینچری میں جب کہ کرسچنس مائنارٹی میں تھے تب یہ کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سب ریلیجن میں سب سے زیادہ بڑا ریلیجن نمبر کے اعتبار سے ہو جائے گا کرسچینٹی. اور آج آپ جانتے ہیں کہ ہو چکا ہے. وہ دنیا میں آج تقریباً 1 ڈزن میجر ریلیجن مانے جاتے ہیں. میجر ریلیجن ایسے تو بہت سارے ریلیجن ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن میجر ریلیجن مانا جاتا ہے 1 ڈزن ریلیجنس. اور سب میں زیادہ نمبر کے اعتبار سے بڑا ریلیجن ہے کرسچینٹی. آج یہ واقعہ بن چکا ہے. تو اسی یعنی مسلم کی اسی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کیوں ایسا ہوگا کہ کرسچن کی گنتی زیادہ ہو جائے گی. اسی میں یہ بات ہے کہ کیوں ایسا ہوگا کہ کرسچنز کا نمبر کی گنتی دوسرے مذہبوں سے زیادہ ہو جائے گی. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر رافت اور رحمت ہوتی ہے. رافت اور رحمت یعنی لینینسی اور کمپیشن. اور ٹھیک یہی بات قرآن میں بھی ہے. ٹھیک یہی بات. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. یعنی کرائسٹ کو ماننے والوں کے دل میں ہم نے ڈال دیا کیا؟ رافت اور رحمت, یعنی لینینسی اور کمپیشن. یہ راز بتایا. یہی رول ماڈل کا مطلب ہے. یہ مطلب ہے رول ماڈل کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت, جو بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ کو بہتر پتا ہے, اپنی مصلحت کے تحت کرائسٹ کے فالوورز کے درمیان یہ صفت خاص طور پر رکھ دی. لینینسی یعنی نرمی اور رحمت, لینینسی اور کمپیشن یہ خاص طور پر رکھ دی ان کے اندر. ان کے دلوں میں سختی نہیں رکھی. تو کیا ہوا؟ یہ ایک واقعہ ہے جو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہسٹری میں پہلی بار کرسچنس نے دعوی ورک کو ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دے دی. کبھی بھی مسلمان دعوی ورک کو انسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے, نہ آج نہ اس سے پہلے, نہ کوئی اور مذہب والے. دعوی ورک کو ایک انسٹیٹیوشن بنانا یہ ان کا بہت ہی خاص کارنامہ ہے کرسچنس کا. اور اس کو انہوں نے جتنا آرگنائز وے میں کرتے ہیں وہ کسی بھی مذہب میں نہ اسلام میں مسلمانوں میں ایسا پایا جاتا ہے. ایک بہت ہی ویل آرگنائزڈ ورک ہے ان کے یہاں دعوی ورک. ایک انسٹیٹیوشن کے روپ میں کرتے ہیں وہ. اور اس کے سپورٹ کے لیے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے جو مسلمان سوچ بھی نہیں سکے. وہ ہے ایجوکیشنل سسٹم. انڈیا میں اور دنیا میں ہر جگہ انڈیا میں کرسچنس نے اپنا ایجوکیشنل امپائر بنا رکھا ہے. ایجوکیشنل امپائر. آپ پہاڑوں میں جائیں, جنگلوں میں جائیں, ہر جگہ ان کے اسکول ہیں. سارے انڈیا میں ان کے اسکول پھیلے ہوئے ہیں. یہ ایک واقعہ ہے کہ انڈیا میں کرسچنس نے ایک ایجوکیشنل امپائر بنا رکھا ہے. اس کا فائدہ کیا انہیں ملا؟ اب دیکھیے کہ انڈیا میں عام طور پر ہندو اور مسلمان دونوں کے اندر کرسچنس کے لیے سافٹ کارنر ہوتا ہے. کرسچنس کے لیے سافٹ کارنر ہوتا ہے کیونکہ
मनमोहन सिंह ने जहां पढ़ा है क्रिश्चियन स्कूल में, वहीं परवेज मुशर्रफ ने पढ़ा है। तो क्रिश्चियन ने जो एजुकेशनल एम्पायर बनाया है दुनिया में, इस देश में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, तो लोगों के अंदर क्रिश्चियंस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया और मुसलमानों के लिए हार्ड कॉर्नर है, उसका उल्टा है बिल्कुल। क्यों? मुसलमानों ने तालीम का गुंबद बनाया, यूनिवर्सिटी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है? तालीम का गुंबद। यानी क्रिश्चियंस ने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है सारे इंडिया में। वो चाहें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, इतना उनके पास सोर्सेज हैं। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। इस राज को जाना उन्होंने कहा चीज स्कूलिंग है। इसको मैं कहता हूं फीडर इंस्टीट्यूशंस, फीड करने वाले इंस्टीट्यूशन। अब बताइए कि मुसलमान यूनिवर्सिटी तो बना दी और फीडर इंस्टीट्यूशन बनाए नहीं, तो लड़के कहां से आएंगे? जब आपने स्कूल का जाल नहीं बिछाया, स्कूल के लेवल पर आपने कोई काम नहीं किया, यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, तो मुझे बताइए कि क्या बाई बर्थ वहां लोगों को आप दाखिल करेंगे? कहां से लाएंगे स्टूडेंट आप? ये सोच का फर्क देखिए। इशू को मैं कह रहा हूं कि क्रिश्चियंस ने दावत को इंस्टीट्यूशन की शक्ल दे दी, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल दे दी, और मुसलमान तो सिर्फ फख्र का गुंबद बनाते रहे। यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी फख्र का गुंबद है, प्राइड का गुंबद है वो। उसका नाम मेरे नजदीक प्राइड यूनिवर्सिटी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दूसरा नाम है प्राइड यूनिवर्सिटी। तो क्रिश्चियन ये जान सके इस बात को कि यूनिवर्सिटी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। स्कूलिंग का पकड़ लो, स्कूलिंग को पकड़ लो, स्कूल का जाल बिछा दो। कितना बड़ा फर्क है आप सोचिए कि क्रिश्चियन माइंड में और मुस्लिम माइंड में। अल्लाह ताला ने कहा कि क्रिश्चियन को क्या तुम्हारे लिए रोल मॉडल मिलेगा, रोल मॉडल। क्रिश्चियन के बहुत से झगड़े हैं, लेकिन वो झगड़े जो है मजहब के नाम पर नहीं करते। बस आयरलैंड में झगड़ा है, लेकिन वो नहीं कहते कि क्रिश्चियन जिहाद कहें उसको, वो क्रिश्चियन जिहाद नहीं कहते उसको। वो अपना अलग झगड़ा है वो, और मजहब का मामला अलग है। मुसलमानों का मामला हर झगड़ा जहां होता है फौरन इस्लामी जिहाद बन जाता है वो, और इस्लामी जिहाद। जीसस क्राइस्ट पर बड़े बड़े कार्टून छपते हैं, उन पर फिल्म बनती है, और कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। वो सिंपली अवॉइड करते हैं वो। देखिए, दावा वर्क बगैर अवॉइडेंस चल नहीं सकता है। अगर आपको दावा वर्क करना है तो आपको ये सब चीजों को अवॉइड करना है, वरना दावा वर्क इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी इंजील का मजाक उड़ाया जाता है, क्राइस्ट का मजाक उड़ाया जाता है, चर्च का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन ये क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो कुछ नहीं, उसको इग्नोर करती है। जैसे कि वो कहा जाता है कि कुत्ते भूखते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, ये उनकी पॉलिसी है। इसीलिए वो दावा वर्क को मुनज़्ज़म कर सके। उनका डिसएडवांटेज क्या है? उनका मजहब बिल्कुल ही यानी अपनी प्योरिटी खो चुका है। उनके मजहब में इंसान के नेचर के लिए कोई अपील नहीं है। मैं लंदन गया तो एक क्रिश्चियन सीनियर आदमी मिला, पढ़ा लिखा, तो उससे मैंने बात की, तो उसने कहा कि क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा ये कहा गया डिसएडवांटेज ये है कि उनका जो बिलीफ सिस्टम है वन थिंकेबल है। आप जानते हैं कि उनका बिलीफ सिस्टम है ट्रिनिटी पर कायम है। ट्रिनिटी का मतलब ये नहीं कि 3 खुदा, बल्कि 3 in 1, 1 in 3। तो उसने कहा कि अगर 3 कहते तब भी समझ में आता कि 3 खुदा होंगे, लेकिन वो न 1 कहते न 3 कहते, बल्कि ट्रिनिटी बोलते हैं, वो 3 भी हो और 1 भी है। तो उनका कौन से मैथमेटिक्स से प्रूफ हो सकता है कोई चीज 1 भी हो 3 भी हो?
میری بیٹی فریدہ خانم یہاں پڑھتی تھی دلی یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر میں, تو کرسچن پروفیسر تھے وہاں پر ایک. تو انہوں نے ایک بار پوچھا کہ سر ٹرینٹی کو ایکسپلین کیجیے کہ واٹ از ٹرینٹی, مطلب 3 میں 1 اور 1 میں 3, 3 in 1, 1 in 3. تو انہیں مسکراتے ہوئے کہا, if you ask, I don't know. If you don't ask, I know. یہاں پر ان کی ویکنیس ہے. یقین کیجیے اگر ان پر سچا مذہب ہوتا تو ہم تو نو گھر ہوتے, ہم کہیں نہ ہوتے. ہم جو زندہ ہیں دنیا میں اس لیے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ پیور حالت میں ہے, اپنی اوریجنلٹی کو باقی رکھے ہوئے. اوریجنلٹی کے معنی کیا ہے؟ نیچر کے مطابق ہونا, نیچر کے مطابق ہونا. ان کا ہمارا مذہب یعنی ہمارا مطلب کہ خدا کا مذہب, جو میں ہمارا نہیں کہتا, اسلام نیچرل مذہب ہے اور کرسچینٹی ان نیچرل مذہب ہے. ایک لفظ میں کرسچینٹی ان نیچرل مذہب ہے اور اسلام نیچرل مذہب ہے. یہ وجہ ہے کہ وہ اتنا کامیاب نہ ہو سکے جتنا انہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہمیں ان کا بلیف سسٹم تو لینا نہیں ہے. ان کا بلیف سسٹم جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, تو چھوڑیے. بلیف سسٹم تو آپ قرآن سے لیجیے, میتھڈ آپ کو ان سے لینا پڑے گا, آرگنائزیشن ان سے لینی پڑے گی, انسٹیٹیوشن بنایا جس طرح انہوں نے اس کو لینا پڑے گا آپ کو. کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے کہ کرسچنس تمہارے رول ماڈل ہیں دعویٰ ورک کے معاملے میں. یہاں پر دیکھیے نصرت کی بات ہے, خدا کی نصرت کرنا, خدا کی ہیلپ کرنا. قرآن میں جو میں نے کہا کہ 61 چیپٹر 61 میں جو بات کہی گئی ہے کہ نصرت کے معنی ہوتے ہیں, خدا کی نصرت کے معنی ہوتے ہیں دعویٰ ورک, دعوتی کام. دعویٰ ورک کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ کرسچن والے ماڈل ہیں, کس طرح وہ لوگ کام کرتے ہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی, وہ اس کا ہسٹوری آف ٹاؤن سینٹ. بہت سی کتابیں ان لوگوں کی ہیں. تو ٹاؤن سینٹ ایک آدمی تھا, ایک پادری, وہ تھا وہاں کا ساؤتھ افریقہ کا, وہ ساؤتھ امریکہ کا. تو اس نے ایک پلان بنایا کہ پیرو کے جنگل جو ہے, بہت بڑے جنگل ہیں وہاں پر جہاں جنگلی انسان رہتے ہیں, مین ایٹر رہتے ہیں, مین ایٹر. اس نے اسکیم بنائی کہ وہاں جا کر کے ہم کرسچینٹی کو پھیلائیں. بہت دلچسپ کتاب ہے وہ ہسٹوری آف ٹاؤن سینٹ. میں نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا تھا اور چھاپا تھا میں نے اس کو, جو ہمارا ویکلی پیپر ہوا کرتا تھا الجمعیت, اس میں اس کا ٹرانسلیٹ چھاپا تھا میں نے اس کتاب کا. تو پہلے کچھ مرد کرسچنس وہاں گئے, وہاں پر روڈ نہیں تھی, وہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں تھا. تو ہیلی کاپٹر وہ گئے اوپر ہیلی کاپٹر سے, پھر پیراشوٹ سے اتر گئے. وہ ان جنگلوں میں پیراشوٹ سے اتر گئے وہ, حالانکہ بہت رسکی تھا یہ کام. تو پیراشوٹ جب اترے وہاں پر, تو جو انسان جو مین ایٹر سے وہاں پر دوڑ کر آئے کے پاس, اور سب مار کے کھا گئے ان کو, کیونکہ وہ لوگ انسان کو اپنے لیے ڈینجر سمجھتے ہیں, خطرہ سمجھتے ہیں. تو ان کو مار کر کھا گئے. بات کو کیا ہوا, ان مردوں کی جو خواتین تھیں, شاید اسی واقعے سے بنا ہے یہ مثل, there is a woman at the beginning of all great things. تو ان کی بیویوں نے کہا کہ ہم جی کر کیا کریں گے, اب ہم بھی جاتے ہیں وہ جنگلوں میں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اتار دو وہاں پر. یہ سچی کہانی ہے, میں کوئی آپ کو فکشن نہیں سنا رہا ہوں. تو ان کو اڑایا گیا وہاں پر, اور ہیلی کاپٹر سے وہ گئے وہ لوگ, اور ہیلی کاپٹر سے دوبارہ ان کو پیراشوٹ سے وہاں اتار دیا گیا ان جنگلوں میں جہاں ان کے شور بڑھ چکے تھے, کیونکہ ان کے پاس وہ ہوا کرتا تھا, وہ جو موبائل سے پہلے جو ٹیلی فون کیا ہوتا تھا جس سے وہ بتاتے تھے خبروں کو, وہ ان کے پاس ہوتا تھا وائرلیس ہوتا تھا ان کے پاس. تو وائرلیس سے انہوں نے بتایا کہ ہم کو لوگ مار کے کھا گئے.
وہ لوگ گئے تھے، ویل اکوپڈ تھے وہ. انہوں نے خبر دی کہ ہم یہاں اترے، وہ دوڑ کر آئے، ہم کو مار کر کھا گئے. تو ان خواتین نے کہا کہ ہم جی کر کیا کریں گے. میرا تجربہ ہے کہ خواتین میں کچھ خاص کوالٹی ہوتی ہے جو مردوں میں نہیں ہوتی. اگر عورتوں کو انہوں نے کھا گئے ہوتے تو مرد کبھی نہیں جاتے، وہ یاد رکھیے. یعنی اگر پہلا جو بیچ گیا تھا وہ بیچ عورتوں کو ہوتا، ان کو کھا گئے ہوتے تو ان کا شوہر کبھی نہیں جاتے وہاں پر. میں عورتوں میں کچھ اور کوالٹی پاتا ہوں جو مردوں میں نہیں ہے. سب سے بڑی کوالٹی لائلٹی کوالٹی ہوتی ہے، لائلٹی، سیلف لیسنس. تو خیر وہ ان خواتین نے کہا کہ ہم جی کر کیا کریں گے، ہم بھی وہیں جائیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں ہمارے ہسبینڈ جو تھے ان کو سب مار کے کھا چکے ہیں. انہیں پتا نہیں تھا کہ کیا پیش آئے گا. تو خیر انہیں ہیلی کاپٹر سے لے کر جا کر پیراشوٹ سے اتار دیا گیا. تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ مین ایٹرس کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. اب تو مین ایٹرس شاید نہ رہے ہوں یا ہوں ابھی بھی، جو پہلے ہوا کرتے تھے. مین ایٹرس کی سائیکالوجی ہوتی ہے کہ وہ مرد کو سمجھتے ہیں ڈینجر، عورت کو ڈینجر نہیں سمجھتے، وہ مرد کو خطرہ سمجھتے ہیں، اس لیے مار ڈالتے ہیں ان کو. عورت کو خطرہ نہیں سمجھتے، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کو. یہ بہت خاص سائیکالوجی ان میں ہوتی ہے، مین ایٹرس میں. تو صاحب وہ خواتین جو تھیں، وہ لیڈیز جو تھیں، ان کو موقع مل گیا کام کرنے کا، کیونکہ وہ دوڑ کر آئے. جب دیکھا کہ عورتیں ہیں تو چھوڑ کے چلے گئے. وہ دوڑ کر آئے، دیکھا کہ عورتیں ہیں تو چھوڑ کے چلے گئے. یہ عورتیں بسکٹ اور وائرلیس اور بہت سی چیز دوائیں سب لے کے گئی تھیں. تو دھیرے دھیرے انہوں نے ریپو قائم کیا ان لوگوں سے. کچھ بسکٹ کھلا دیا ان کو، کوئی بیمار تھا دوا ان کو دے دی، طرح طرح کی چیزیں اپنے ساتھ لے گئی تھی. ویل اکوپڈ تھی وہ خواتین. دھیرے 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 ریپو قائم کیا، اور اتنا بڑا کام کیا جو ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا تھا. ان کی لینگویج جو تھی ان کے لیے بک بک جھک جھک تھی. ان جنگلی انسانوں کی ایٹرس کی جو لینگویج تھی وہ بک بک جھک جھک تھی ان کے لیے. اس کو انہوں نے سمجھا، بہت دن لگ گیا ان کو کہ یہ کیا بول رہے ہیں. ان کی لینگویج کو سمجھا، اس کی لینگویج کا الفابیٹ بنایا، اور اس میں بائبل کو چھاپا انہوں نے. غور کیجیے. پھر بعد کو مرد بھی وہاں گئے، اور وہاں کے جنگلوں میں آج وہاں پر شہر ہیں، وہاں روڈ ہیں، وہاں اسکول ہیں، وہاں ہاسپٹل ہیں، وہاں ساری چیزیں ہیں. یہ ہزاروں واقعہ، ایک واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. ان کا جو میں کہا کہ بہت ہی آرگنائز وے میں کرتے ہیں کام، ہوتا ہے ورک کا. ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. اسلام جو آج پھیل رہا ہے، بہت سے لوگ مفت کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ، یہ جھوٹا کریڈٹ ہے، اپنے آپ پھیل رہا ہے وہ، یاد رکھیے. جیسے یوسف اسلام مسلمان ہو گئے تو کیا آپ کی جماعتوں نے ان کو مسلمان بنایا ہے؟ ہرگز نہیں. لندن کے یوسف اسلام صاحب جو پاپ سنگر تھے پہلے، ان کا بھائی گیا کیرو، یہ تھے ہاسپٹل میں، بیمار تھے. کیرو میں وہاں پر کئی ایک قرآن کا مل گیا، ایک قرآن کی ایک کاپی خرید لی اور لا کر اپنے بھائی کو دیا. بھائی نے اس قرآن کو پڑھا. یوسف اسلام کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر میں تھرا اٹھا، کیونکہ اس میں خاص بات میں نے پائی کہ خدا مجھ سے خود کلام کر رہا ہے، خدا مجھ سے خود ایڈریس کر رہا ہے. یا ایھا الانسان، او مین، آئی ایم یور کریٹر، لسن می. اے انسان، میں تیرا خدا ہوں، سن میری بات. یہ انداز کلام جو ہے یہ صرف قرآن میں ہے. تو یوسف اسلام اس کو سن کر تھرا گئے، اور یہاں تک کہ وہ اسلام میں آ گئے. اب جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ اسلام کی اپنی طاقت سے ہو رہے ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی جماعت کی تبلیغ سے نہیں ہو رہے ہیں. یاد رکھیے، مفت کا کریڈٹ کچھ لوگ لینا چاہتے ہیں، لیکن
وہ غلط ہے بالکل. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرسچن کو ہمارے رول ماڈل بنایا گیا ہے کس سینس میں؟ دعوی ورک کے لیے. جس طرح انہوں نے آرگنائز وے میں کام کیا اور دعوی ورک ایک انسٹیٹیوشن بنایا, اسی طرح ہمیں بنانا ہے. یہ بات قرآن سے ثابت ہے. جس کو شک ہو وہ سورہ الصف چیپٹر نمبر 61 کی آخری آیت کو پڑھے. تو ہمارے لیے اگر اللہ تعالیٰ کے ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں جنت میں داخل کرے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. ہر باعث کو ختم کر کے, ہر شکایت کو ختم کر کے, اپنے سینے سے سارے نیگیٹو تھاٹ کو نکال کر کے, کرسچنس کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دشمن ہمارے ہیں وہ سب نکال کر کے, دھو کر کے ان کو ہمیں بہتر رول ماڈل لینا پڑے گا. بلیف سسٹم ہمارا اپنا ہوگا, لیکن میتھڈ کے اعتبار سے اور آرگنائزیشن کے اعتبار سے کرسچن کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. تب دنیا میں دعوت پھیلے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. The first question comes from Abru Aman. She asks, Maulana, could you please throw some light on scientific ilm kalam? ہاں دیکھیے, علم کلام جو گریک فلسفی پر بیس کرتا ہے اس کو آپ جاننا چاہیں تو وہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے الکلام. 2 والیوم میں ہے, موٹی موٹی الکلام. اس میں آپ ڈسک پا سکتے ہیں کہ گریک فلسفی پر جو تھیالوجی بیس کرتی تھی وہ کیا تھی. اس کا نام ہے الکلام, 2 جلد میں. تو اب جو ماڈرن تھیالوجی اس کو میں کہتا ہوں جو سائنس پر بیس کرے گی, اس میں دونوں میں یہ فرق ہے کہ پہلی بیس کرتی تھی سیلوجزم پر. سیلوجزم مطلب ہے قیاسی استدلال, قیاسی دلیل, جس کو صغرا کبرا کہا کرتے تھے پہلے زمانے میں. تو ایک ہے قیاسی استدلال اور ایک ہے آبزروڈ فیکٹ پر استدلال. جیسے مثال کے طور پر ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بات بتائی تھی کہ یہ کہتے ہیں یہ لوگ, پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خدا جو ہے وہ کاذب ہے, تو اس کو قیاسی انداز میں ثابت کرتے تھے. اب یہ جو نئی تھیوری آئی ہے, بگ بینگ تھیوری جو کہتے ہیں, تو اس نے اس بات کا ڈیمونسٹریشن دے دیا ہے. اس بات کو, جس بات کو پہلے آپ قیاس کے طور پر کہتے تھے کہ ایک کاز ہونا چاہیے کاذب کا, آپ قیاس کے طور پر کہتے تھے. اب یہ ہے کہ یونیورس جو وجود میں آئی تو ایک ایکسپلوژن ہوا 13 بلین ایئرس پہلے ایک کاسمک بال میں. اس کو میں ڈیٹیل سے لکھا اپنی بک میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ گریک فلسفی بیس کرتی تھی قیاسات پر اور ماڈرن سائنٹفک الکلام بیس کرے گا آبزرویشن پر, ایکسپریمنٹ پر, اس پر بیس کرے گا. تو سائنس نے آبزرویشن کے ذریعے جو باتیں معلوم کی ہیں وہ سب کے سب میرے نزدیک ثابت کرتی ہیں کہ جو سچائیاں اس سے پہلے پرافٹ اعلان کرتے رہے ہیں وہ صحیح تھے. سائنٹیفک ریزننگ اس کے سے سپورٹ ملتی ہے ان کو. یہ ہے فرق دونوں میں. Okay. Next question is from Nagma. She says, can you give some practical tips to the principle of avoidance
and patience in day-to-day life as well as dawa work. پریکٹیکل ایگزامپل تو وہی تھا جو میں نے شروع میں بتایا کہ پرافٹ کے اوپر ایک جوش لیڈی کوڑا ڈالتی تھی، اور کہاں؟ مدینہ میں، جہاں کی اسلامک اسٹیٹ بن چکا تھا. اب مسلم اسٹیٹس میں قانون بنایا گیا ہے، کیا ہے؟ توہین رسالت کے نام پر کہ انہیں مار ڈالو. جیسے پاکستان میں قانون ہے کہ جو بھی رسول اللہ کی گستاخی کرے اس کو مار ڈالو. تو سوال ہے کہ وہاں پر کیوں نہیں مار ڈالا گیا؟ کیوں نہیں مار ڈالا گیا؟ آج تو اس سے چھوٹے واقعے پر لوگ مارنے کے تل جاتے ہیں اس کو. وہاں اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ڈیلی وہ آپ کے سر پر کوڑا ڈال رہی ہے، اور نہ رسول اللہ غصہ ہوتے اور نہ آپ کے کمپین غصہ ہوتے. پورا جو مدینے کے اتنے سارے لوگ تھے اس وقت اسلام ایکسیپٹ کر چکے تھے، وہاں کوئی بھی پروسیجر نہیں نکلا، کوئی جلوس نہیں نکلا، کچھ بھی نہیں. سمپلی اوائڈ کیا گیا. اسی مثال کو آپ جنرلائز کر لیجئے کہ زندگی میں دیکھیے بات کیا ہے. انسان کو خدا نے فریڈم دی ہے ٹیسٹ کے لیے. آپ فریڈم کو ابالش نہیں کر سکتے. جب فریڈم ہے تو آدمی اس کو استعمال کرے گا. آپ دیکھیے اسی فریڈم کو استعمال کر کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے دانت کو توڑ ڈالا پتھر مار کر کے. اسی فریڈم کو استعمال کر کے لوگوں نے سیکنڈ کیلف کو قتل کر دیا، حضرت عثمان کو قتل کر دیا، حضرت علی کو قتل کر دیا، حسین کو قتل کر دیا. یہ تھا فریڈم کا مس یوز. اور فرسٹ کیلف جو تھے ابوبکر، وہ صرف 2.5 سال رہے خلیفہ، 2.25 سال یا 2.5 سال. اگر لمبی مدت تک رہتے، مثلا 10 سال رہتے، تو کیا ان کا بھی انجام ہوتا؟ کوئی اپنی فریڈم کو مس یوز کرتے، ان پر بھی ایسے کرتا. تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ٹالرنس کیا ہے. خدا کے اسکیم آف تھنگس کو پر راضی ہونا ہے، اس پر راضی ہونا ہے. جب خدا نے لوگوں کو آزادی دی ہے تو اپنی آزادی کو استعمال کریں گے وہ. تو خدا کی دی ہوئی آزادی کو چاہے وہ پراپر یوز کریں یا مس یوز کریں، یہ ان کا رائٹ ہے. آپ کو بھڑکنا نہیں اس کے اوپر، سمپلی اوائڈ کرنا ہے. یہ ڈیلی ہوگا، صبح شام ہوگا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. تو چاہے کوئی چھوٹا واقعہ یا بڑا واقعہ ہو، چاہے توہین رسالت ہو یا توہین انسان ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو اوائڈ کس لیے کرنا ہے کہ آپ کا جو اصل ٹارگیٹ ہے پازیٹیو سینس میں، اس سے آپ کی نظر ہٹنے نہ پائے. آپ کی نظر اس سے ہٹنے نہ پائے. اگر آپ بھڑکنے لگیں، پرووک ہونے لگے، تو کیا ہوگا کہ اصل ٹارگیٹ سے نظریں ہٹ جائیں گی. یہ ہے اس کا خاص مقصد، یعنی صبر و پیشنس اور ٹالرنس کو اسلام میں اتنا امپورٹنٹ دینے کا. Next question is from Dr. B. Islam. He says that سرکاری تقریب میں ہم کو تلک لگایا جاتا ہے، شانتی پاٹ ہوتا ہے، سرسوتی کی مورتی پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، اوم بآواز بلند سب سے پڑھتے ہیں، اور ہم سے بھی شرکت کی امید کی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اسلامی طرز پر ہم کیا اپنائیں اور کیا کریں؟ اوائڈ کیجیے. سب سے بڑی بات جو مسلمانوں نے بھول گئی ہے کہ اس زمانے میں ایک بول آتا ہے ورڈ اسلامک آئیڈینٹی، اسلامی شناخت. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلامک آئیڈینٹی سر پر ٹوپی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، لمبا کرتا ہو، اور تہمت پہنی ہوئی ہوں، خاص طرح جوتا پاؤں میں ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو. میں کہتا ہوں کہ یہ ہرگز اسلامک آئیڈینٹی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. 1000 بار کہوں کہ نہیں ہے. یہ تو سب کلچر ہے. یہ اسلامک آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ دائی ہیں. اسلامک آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ دائی ہیں، دوسرے مدعو ہیں. آپ ایڈریسر ہیں، وہ ایڈریسی ہیں. آپ کو ایک میسج پہنچانا ہے.
یعنی آپ کا کام وہی ہے روحانی سینس میں یا اسلامی سینس میں جو ایک بزنس مین کا ہوتا ہے. بزنس مین اپنے کسٹمر کے ان سب باتوں کو نہیں دیکھتا. وہ ہمیشہ ایک کسٹمر فرینڈلی رہتا ہے. کسٹمر کیسا بھی ہو, کالا ہو, سفید ہو, وہ مسلم ہو, ہندو ہو, وہ کچھ بھی ہو, بزنس مین ہمیشہ کسٹمر فرینڈلی بنا رہے گا. اسی طرح مسلمان کو داعی ہونے کی حیثیت سے فرض ہے ہمیشہ وہ انسان فرینڈلی بنے رہیں. اور یہ جان لے کے اسلامک آئیڈینٹی ہرگز یہ فارم نہیں ہے جو جس فارم کو سمجھ لیا گیا ہے. وہ تو کلچرل فارم ہے. وہ اسلامک آئیڈینٹی جو ہے کریکٹر کا نام ہے. آپ سچے ہوں یہ اسلامک آئیڈینٹی ہے. آپ داعی بن کر رہیں دنیا میں اسلامک آئیڈینٹی ہے. آپ ٹالریٹ کریں یہ اسلامک آئیڈینٹی ہے. اپنے ٹارگیٹ کو ہمیشہ سامنے رکھیں, اس سے ادھر ادھر نہ ہٹیں, یہ اسلامک آئیڈینٹی ہے. اس لیے میرے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں صرف ٹالریٹ کرنا چاہیے, ہرگز پرووک نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہاں پر ایڈ کروں گا کہ رسول اللہ نے اس سے بلین ٹائم زیادہ بڑا کام کیا ہے اس کے لیے. وہ کیا؟ رسول اللہ جب آئے مکہ سے مدینہ مائگریشن کے بعد, تو وہاں پر یہود لوگ تھے. اس وقت یہود لوگوں کا قبلہ تھا یروشلم. اکثر لوگ غلط فہمی ہے کہ مسجد اقصی قبلہ تھی, یہ غلط ہے. ان کا قبلہ تھا قبۃ الصخرہ, جو کہتے ہیں ڈوم آف راک. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی یہودیوں کی قبلہ تھی. بالکل غلط ہے یہ بات. یروشلم میں جو قبۃ الصخرہ ہے, جس کو ڈوم آف راک کہتے ہیں, وہ ان کا قبلہ تھا. ادھر وہ عبادت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی خاطر اپنا قبلہ ادھر کر دیا. آپ تفسیر پڑھ لیجیے, میرے پاس تفسیر قرطبی موجود ہے, جو لکھا ہوا ہے تالیفاً للیہود. تالیفاً للیہود, یہود کی تالیف کے لیے. تالیف مانا تو دل جوئی کرنا. یہود کی دل جوئی کے لیے آپ نے ان کے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیا. اب بڑا غور کیجئے, عبادت قبلہ جو ہے انہوں نے بنا لیا یہود کے قبلے کو. اس سے تو بہت چھوٹی بات ہے جو کہ آپ نے ریفرنس دیا ہے. آپ تو دعوتی مصلحت کے لیے. آخری بات یہ ہے کہ داعی کی نگاہ فیوچر اورینٹڈ ہوتی ہے, اور آپ کی نگاہ ہے پریزنٹ اورینٹڈ. جو لوگ ان مسئلوں کو چھیڑتے ہیں نا, وہ صرف پریزنٹ میں دیکھتے ہیں کہ آج ایسا ہے, لیکن داعی دیکھتا ہے کل کیا ہوگا. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ٹالرنس, پیشنس, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ان کے دل میں اسلام داخل ہو جائے گا, وہ خود ہی چھوڑ دیں گے اس کو. یہ فیوچر اورینٹڈ ویژن. تو پرافٹ کا ویژن جو تھا وہ فیوچر اورینٹڈ تھا. ہمارا ویژن ہے پریزنٹ اورینٹڈ. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. پوری اس سے سائیکالوجی آپ سمجھ سکتے ہیں. لوگ آج میں جیتے ہیں, پرافٹ کل میں جیتا تھا. طائف میں جو واقعہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو پتھر مارا وغیرہ, تو فرشتہ آیا جو ملک الجبال, پہاڑوں کا فرشتہ. تو طائف ایک بستی تھی, ادھر پہاڑ ادھر ہی پہاڑ. اس نے کہا کہ میں دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دوں, ایک پس کر رہ جائیں اس کے اندر. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں امید کرتا ہوں کہ اگلی نسلیں ان کی جو ہے وہ خدا کو مانیں گی اور خدا پر ایمان لائیں گی. اور غور کیجیے, ان ظالموں کو آپ نے برداشت کیا. کیوں؟ ان کے بیٹے اور پوتے جو ہے اسلام میں داخل ہوں گے. یہ ہے فیوچر اورینٹڈ تھنکنگ. جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کی ABCD بھی نہیں جانتے. Next question is from Shahnawaz. He says that in the beginning of your lecture, you mentioned that forming Islamic state or government is meaningless. Then why did David, Solomon, Joseph became head of these states?
and the Prophet of Islam also formed Islamic State in Medina. What is your opinion on that? دیکھیے میں نے جو بات کہی اس کا مطلب یہ کہ ٹارگیٹ نہیں ہے وہ. اس بات کو اچھی سمجھ لیجیے. اسلام کا ٹارگیٹ ہے انسان کو اسلامائز کرنا. اسلام کا ٹارگیٹ یہ نہیں کہ لڑ بھڑ کر حکومت قائم کرو. یہ ایک جھوٹی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ سے کہا گیا کہ ان ترید ملکن ملکنا کا علینا, اگر آپ چاہتے ہیں حاکم بننا تو ہم آپ کو حاکم بنا لیتے ہیں اپنے اوپر. آپ کہا کہ نہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنا رہے تھے, کیوں نے آپ نے قبول کر لیا اس کو؟ کیوں؟ آپ کا مشن تھا انسان کو اسلامائز کرنا. انسان جب اسلامائز ہو جائیں, سوسائٹی بن جائے, تو آٹومیٹک طور پر اس کے اندر سے ایک ابھرتا ہے ایک سسٹم, ایک نظام. وہ بھی کتنے دن چلا آپ دیکھیں ذرا. جس کو آپ لوگ اتنا بڑا, یعنی انسان کی اسلامائش آپ کو چھوڑا کام لگتا ہے, اب وہ کتنے دن چلا آپ غور کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو عائشہ کہتی ہے کہ ارتدت العرب فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب. رسول اللہ کی وفات ہوئی تو سارا عرب مرتد ہو گیا. آپ غور کیجیے, عمر کو مار ڈالا, عثمان کو مار ڈالا, علی کو مار ڈالا, حسین کو مار ڈالا. تو ویئر از دیٹ سسٹم, ویئر از دی آئیڈیل اسٹیٹ؟ اصل کام جو ہے وہ ہے انسان کو جنت کا راستہ دکھانا, ہیل سے بچانا. سارے فوکس ہمارا پیراڈائز پر ہونا چاہیے, اور جب اس سے فوکس رہے گا تو آپ مان لیں گے اس بات کو اچھی طریقے سے کہ اسلام معاشرہ مین جو ہے خدا اسلام کا ٹارگیٹ ہے اسلام کا, نہ کہ دوسری چیزیں. Okay. Next question is from Zakwan Nadwi. He says that عیسائی حضرات کے اس قدر سنجیدگی اور شوق کے ساتھ دعویٰ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں جہاں تک اس پر غور کیا ہے, میں سمجھا ہوں کہ امتیں جو ہیں یعنی نبیوں کے دور آخر کو نمونہ بنا لیتی ہیں. جیسے خاندان میں فرض کیے کہ ہمارا باپ جو تھا بہت غریب تھا, لیکن ہوتے 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 وہ کروڑپتی بن گیا, تو ہم کروڑپتی سے آغاز کرتے ہیں اپنی سوچ کا اور فخر کرنے لگتے ہیں. باپ کے اس زمانے کو نہیں سوچتے جب وہ غریب تھا, باپ کو اس زمانے کو لیتے جب وہ کروڑپتی بن گیا, وہیں سے اپنے فخر کی غذا لینے لگتے ہیں ہم. تو رسول اللہ کا زمانہ یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ جب ہوا تو دنیا میں اسلامی مسلمانوں کا بہت بڑا اسٹیٹ بن چکا تھا. وہاں سے مسلمانوں نے اپنی سوچ کو شروع کیا, یعنی جو رسول اللہ کا اینڈ تھا وہاں سے مسلمانوں نے اپنی سوچ کا آغاز کیا. اچھا مسیح کا معاملہ اس کا الٹا تھا. ان کا جو اینڈ تھا کیا تھا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا. تو یہاں سے ان کو آغاز ملا, یعنی تواضع, ماڈسٹی, دعویٰ ورک, ٹالرنس, پیشنس, یہاں سے ان کو آغاز ملا. ہم کو آغاز ملا کہاں سے؟ پولیٹیکل امپائر سے. اس سے مسلمانوں کا مزاج بن گیا کیا؟ لڑنے بڑھنے کا. ان کا مزاج بن گیا کیا؟ ان کا مزاج بن گیا وہی رافت اور رحمت والا مزاج. میں اس کا جواب میں ہی سمجھ پایا ہوں. Next question is from Jamaluddin. He says that how far will it be justified to state that the earliest Muslim conquests in Iran and parts of Roman Empire were not related to dawah work? دیکھیے پچھلے کلاس میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں بادشاہت کا دور تھا, ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا, جس کو ہنری پرین نے ایبسلوٹ امپیریلزم کہا ہے, مطلق شہنشاہیت. جو شہنشاہ لوگ جو ہے ہر قسم کی آزادی کو چھینے ہوئے تھے, انکلوڈنگ مذہبی آزادی. تو کوئی تحریک نہیں چل سکتی تھی,
کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ بادشاہ کے آگے ہاتھ سر جھکائے رہیے. تو فریڈم نہیں ہونے سے کوئی کام ہو نہیں پاتا تھا. اور وہ سلطنتیں اتنی زبردست تھیں, طاقت ان کی تھی کہ ان کو توڑنا آسان کام نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کو توڑا, جس کو میں نے کہا تھا پچھلے ہفتے میں کہ ماسٹر اسٹروک تھا وہ, ماسٹر اسٹروک. تو ایبسلوٹ امپیریلزم کو ختم کر کے ایک نیا پروسیس تاریخ میں جاری ہوا. تو وہ رکاوٹ کو دور کرنا تھا, وہی اصل مقصد نہیں تھا. یاد رکھیے, ایک چیز ہے رکاوٹ کو دور کرنا, وہ اصل مقصد نہیں ہو سکتا. وہ جسے آپ کے باپ نے فرض کیے کہ ایک عدالتی کیس چھوڑا ہو, وہ باپ بزنس کرتا تھا, ایک اتفاق سے پھنس گیا عدالتی کام میں, تو آپ کیا زندگی پر مقدمہ لڑتے رہیں گے؟ وہ ایک رکاوٹ ہے, اس کو ختم کر کے پھر بزنس میں چل پڑیں گے آپ. اصل مقصد بزنس کرنا ہے, نہ کہ عدالتوں میں مقدمہ کرنا. تو اس وقت جو ہزاروں سال کی وجہ سے امپیریل ایبسولوٹزم آ گیا تھا, جو اس کو ختم کرنا تھا تاکہ ریلیجس فریڈم آ جائے, سائنس کا دور آئے, آزادی آئے, اور یہ ساری چیزیں آئیں جو بات کو پیدا ہوئیں. وہ اب آ گیا, اب دعوی ورک کیجیے, اب لڑنا بھڑنا کیا ہے. جیسے کیس ختم ہوگا تو بزنس کیجیے. کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہوگا بیٹا کہ باپ کہے کہ باپ تو مقدمے میں پھنس گیا تھا, ہم زندگی میں مقدمے لڑنا ہے ہمیں. ایسے میں بہت سی فیملیز جانتا ہوں کہ باپ کسی وجہ سے پھنس گیا عدالتی کام میں, مقدمے میں, اب بزنس جو ہے وہ نقصان میں چلنے لگا. تو اب باپ مر گیا تو بیٹے نے کسی کے طریقے سے عدالتی معاملے ختم کیا تاکہ بزنس چل پڑے. تو وہ بیٹا کتنا بیوقوف ہوگا کہ مجھے تو مقدمے لڑنا ہے, کیونکہ میرا باپ مقدمے لڑتا تھا. تو اس زمانے میں جو جنگ پیش آئی وہ رکاوٹ کو ختم کرنے کی تھی, وہی ٹارگٹ نہیں تھا. ٹارگٹ تھا دعوی ورک. دعوی ورک کیا ہے؟ اسلام کے سینے, انسان کے سینے میں اللہ کا خوف ڈالنا, انسان کے سینے میں اللہ کی محبت ڈالنا, انسان کے سینے میں جنت کا شوق ڈالنا, انسان کے سینے میں جہنم کا اندیشہ ڈالنا, انسان کو ڈیوائن کریکٹر پر لے آنا. یہ ہے دعوی ورک. اصل کام ہے انسان سے محبت کرنا, انسان کو جنت کی طرف کا مسافر بننا. یہ تھوڑی لڑ کے ان کو گردن کاٹو, یہ کوئی کام ہے گردن کاٹو آپ؟ یہ رکاوٹیں ختم ہوگی تو اب گردن کاٹنا کیا ہے بھائی؟ اب ان کو جنت کا راستہ دکھائیے. دیٹ از دعوی ورک. مولانا استوتی ملہوترا asks, how do we institutionalize dawah work in Islam? میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کام تو کہ ہم جانیں کہ انسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جانتے ہی نہیں ابھی تک انسٹیٹیوشن کیا چیز ہے. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سارے دنیا کے مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ مسلم حکومت قائم کرو, اسلامی حکومت قائم کرو, بس یہی جانتے ہیں اور کچھ نہیں پتا ان کو ہے. حالانکہ زمانہ ایک ایسا آ گیا ہے جب کہ حکومت سے بڑی ایک چیز وجود میں آ گئی, اس کو انسٹیٹیوشن. آج جو ہے جیسے یہودی ہیں امریکہ میں, ان کے پاس حکومت نہیں ہے لیکن انسٹیٹیوشن سے ان کے پاس ہے. بینکنگ کا انسٹیٹیوشن اور ایجوکیشن اور میڈیکل انسٹیٹیوشن, جو جرنلزم, میڈیا, یہ سب انسٹیٹیوشنس ہیں. اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. انہیں اسٹیٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, انہیں اسٹیٹ کی کوئی ضرورت نہیں. پہلے زمانے میں انڈسٹریل ایج سے پہلے جو تھا صرف ایک ہی پاور تھی, وہ تھی پولیٹیکل پاور. مسلمان آج بھی اسی میں جیتے ہیں. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دور ختم ہو گیا, اب دور انسٹیٹیوشنس کا دور آ گیا ہے. میں تو کسی مسلمان کو آج تک پایا نہیں, ایک بھی مسلمان جو یہ جانے کہ وہ زمانہ ختم ہو گیا جب صرف پولیٹیکل پاور ہی پاور ہوا کرتی تھی. اب انسٹیٹیوشن کا نام پاور ہے. جانتے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ان کو سمجھائیے کہ انسٹیٹیوشن کا زمانہ آ چکا ہے. ہم وہی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, جو ہم کر رہے ہیں ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا مطلب یہ ہے میرے نزدیک کہ آج کی چیزوں کا آپ استعمال کریں, لٹریچر کو,
میڈیا کو, کتابوں کو, میگزین کو اور انٹریکشن کو, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آرگنائز وے میں استعمال کریں, آرگنائز وے میں. اور اس کے لیے آپ, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کرسچن آلریڈی کر رہے ہیں اس کام کو آرگنائز وے میں, تو ان کی اسٹڈی بھی کیجیے آپ کہ انہوں نے کس طرح سے اس کام کو آرگنائز کیا, اس کو جانیے. جیسے میں نے ایک کتاب کی مثال دی آپ کو, ٹاؤنسینڈ والی. اس طرح سے ہزاروں کتابیں ہیں, تو ان کو جب ان کی اسٹڈی کریں گے تو بہت آسانی سے ہم سمجھ پائیں گے کہ آج کے زمانے میں کس طرح سے ہم اس کو ایک انسٹیٹیوشن کا روپ دے سکتے ہیں. Next question is from Farida Khanam. She says that dawa work is such a big task that we cannot accomplish it without divine succor. So what are the conditions for receiving this divine help? میں سمجھتا ہوں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی پہ اس کا آنسر موجود ہے. سورہ صف کی آیت جو پڑھی تھی آپ کے سامنے, 61, چیپٹر 61 کی آخری آیت. میں نے کہا تھا اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے ایمان لانے والو, تم ہو جاؤ مسیح کے فالوورس کی طرح, جن کو مسیح نے پکارا کہ اے میرے فالوورس تم میری مدد کرو خدا کے راستے میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم مددگار بنتے ہیں آپ کے. تو جب انہوں نے ایسا کیا تو کیا ہوا, اللہ نے مدد کی ان کو اور وہ غالب ہو گئے اپنے دشمنوں پر. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اس کے معنی کہ دعویٰ ورک جو اپنے آپ میں خدا کی مدد کو کھینچ لاتا ہے. دوسری جو مدد نہیں, اگر مدد ہوتی, 200 سال سے مسلمان لڑ رہے ہیں, اگر مدد ہو گئی ہوتی اب تک کامیاب ہو جاتے, لڑائی ختم ہو گئی ہوتی. 200 سال سے وائلنس یعنی وہ جاری ہے, جہاد جاری ہے 200 سال سے. لیکن ہر مسلمان کی زبان کیا کہتی ہے کہ ہم گھرے ہوئے دشمنوں سے. تم کیوں گھرے ہو, دشمن گھرے ہوئے ہو, جب قرآن کی آیت کہتی ہے کہ دشمن ختم ہو جائیں گے, دشمن تم غالب آ جاؤ گے. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. تو دعویٰ ورک سے دوسروں پر غلبہ ملتا ہے, پولیٹیکل ہنگاموں سے نہیں. یہ آیت کھلے طور بتاتی ہے کہ پولیٹیکل ہنگامے یا وائلنس, ان سے آپ کو اپنے مخالفین پر غلبہ نہیں ملے گا, دعویٰ ورک سے ملے گا. دعویٰ ورک کیجیے اور خدا کی مدد آپ پر ٹوٹ کر اتر پڑے گی. لیکن دعویٰ ورک کی شرط یہ ہے کہ لڑائی کو چھوڑ کر, نفرت کو چھوڑ کر یہ کام کیا جائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کرسچن کے بارے میں قرآن میں ہے, حدیث میں ہے کہ ان کے اندر رافت اور رحمت ہے, یعنی اپنے مدعو کے لیے نرمی, اپنے مدعو کے لیے کمپیشن, اپنے مدعو کے لیے پیسفل رہنا, آدمی مدعو کی ذاتیوں پر ٹالریٹ کرنا, یہ ان کے اندر ہے. تو دعویٰ ورک کی شرط ہے کہ ہم اس میتھڈ کو اپناتے ہوئے دعویٰ ورک کریں, تو پھر خدا کی مدد لازماً ہمارے پاس آ جائے گی. Next question is from Imran. He says that according to history, every community was granted some special quality. For example, Jews were granted promised land, intelligence, and prosperous thinking. As a result, the Christians became lenient and full of compassion. Is there any special quality which comes inherently to Muslims also? دیکھیے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے, سب سے asset ان کا ہے, asset وہ ہے یعنی unaltered religion. یعنی خدا نے جو دین بھیجے ہزاروں سال سے, دوسرے امتوں میں بگاڑ آ گیا, کسی کے پاس بھی خدا کا دین اپنے پیور شکل میں باقی نہیں ہے, ہر جگہ بگڑا ہوا ہے.
ہر جگہ بگڑا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں محرف شکل میں ہے۔ صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا، کوئی چینج نہیں ہوا، جو ابھی بھی اپنی پیورٹی کو، اپنی اوریجنلٹی کو باقی رکھی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا ایسٹ مسلمان کا یہ ہے۔ ایسٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے انسان کے نیچر کا کاؤنٹر پارٹ ہے۔ یعنی اسلام کی جو میسج ہے آلریڈی آپ کے اندر انٹرووون ہے، ہر آدمی کے اندر۔ نیچرل ریلیجن کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہر آدمی کا پہلے ہی سے ریلیجن ہے۔ اسی لیے میں نے ایک عرض کیا تھا، ایک مثال، کہ گیری ملر امریکہ کا ایک شخص ہے، ابھی زندہ ہے وہ، اس نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں اپنا مذہب بدل دیا؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ آئی واز ناٹ کنورٹیڈ ٹو اسلام، آئی واز ریورٹیڈ ٹو مائی اون برتھ رائٹ ریلیجن، کہ میرا جو مذہب پہلے سے تھا بائی نیچر اسی کو میں نے اڈاپٹ کر لیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ جو ریلیجن ایسا ہو، یہ کوالٹی اس کے اندر ہو کہ پہلے ہی سے لوگ وہی چاہ رہے ہیں اسی چیز کو، اس سے طاقتور ریلیجن کون سا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرشین شاعر کی لائن بہت ہی صحیح فٹ آتی ہے اس کے اوپر کہ ہما آہوان صحرا سر خود نہاد برکب بامید آنکھ کے روزے بشکار خواہی آمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگل کے سارے ہرن اپنا سر ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کوئی ہنٹر آئے ان کا شکار کر لے۔ اس سے بڑی طاقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ Next question is from Najma Siddiqui. She says that while interacting with people, we come across people who say that to what extent do we need to be patient? For example, in a situation like Godhra, or they also say that what is the limit of patience? دیکھیے، گودھرا والی بات کو میں چھوڑتا ہوں، وہ لمبی بات ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی مسلم رپورٹیں آئی ہیں وہ شروع کرتی ہیں اسٹوری کے سیکنڈ ہاف سے، اسٹوری کا فرسٹ ہاف کوئی نہیں بتاتا۔ اس طرح گودھرا کوٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ بس ہندوؤں نے یونیلیٹرلی ظلم کر ڈالا۔ میں اس کو صحیح نہیں مانتا۔ اس اسٹوری کا صرف سیکنڈ ہاف رپورٹ ہوا اردو مسلمانوں کے اخباروں میں، مسلم میڈیا میں، اور فرسٹ ہاف رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس چیپٹر کو نہیں کھول رہا ہوں میں اس وقت۔ جنرل بات یہ ہے کہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ صبر کو عبادت نہیں سمجھتے، صبر کو پیسیوٹی سمجھتے ہیں، بزدلی سمجھتے ہیں۔ بیسک بات یہ ہے، کوئی مجھے آج تک مسلمان ملے ہی نہیں اپنی پوری عمر میں جو یہ کہہ سکے کہ صبر ایک عبادت ہے۔ اسے مسلمانوں کے سائیکے یہ بات آئی ہی نہیں کہ صبر ایک عبادت ہے۔ حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بلا حساب انلمیٹڈ اجر دیا جائے گا، انلمیٹڈ ریوارڈ دیا جائے گا۔ جو چیز ریوارڈیبل وہی تو عبادت ہے۔ آپ غور کیجئے، جو چیز ریوارڈیبل ہے وہی تو عبادت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ تو ابھی کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، یہ سوال کیا انہوں نے، تو میں نے کہا کہ دیکھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کا بہت ثواب ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کا بہت ثواب ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعہ کی نماز کی اذان ہوتی ہے، جمعہ کی نماز کی اذان بلند ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں اس کو، تو آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ دوڑو دوڑو دوڑو، بہت بڑے ثواب کمانے کا وقت آ گیا۔ آپ دوڑ کر مسجد جائیں گے اور ثواب کمانے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ جب ایک شخص آپ کے دل کو پرووک کرتا ہے تو وہ بھی تو اذان ہے۔ وہ کوئی صبر کب کریں گے آپ میٹھا میٹھا شہد کوئی پلائے گا تو آپ صبر کریں گے؟ آپ کوئی آپ کو
لنچ اور ڈنر دے تو آپ صبر کریں گے وہاں پر. اس صبر تو کرنے کا موقع جب آپ کو کوئی پرووک کرے, کوئی غصہ دلائے, کوئی تکلیف پہنچائے, اس کے معنی ہے کہ وہ موقع صبر کی اذان کا موقع ہوتا ہے, سب سے بڑے ریوارڈ کی اذان کا موقع ہوتا ہے. جب بھی آپ کو یہ وقت آئے کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے, کوئی آپ کو پرووک کرے, کوئی آپ کو غصہ دلا دے, تو اگر آپ سچے یقین کرنے والے ہیں اس آیت پر, تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ارے یہ تو سب سے بڑے ریوارڈ کا ٹائم آ گیا, یہ تو عبادت صبر کی اذان ہو گئی. اور ہم صبر کر کے سب سے بڑا ریوارڈ لیں. جس آپ سوچتے ہیں جمعہ کے لیے کہ ہم جمعہ پڑھ کے سب سے بڑی عبادت کا ثواب لیں, آپ کو سوچنا چاہیے کہ سپر عبادت, کہ جب آپ کے دل کو چوٹ لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اذان ہو گئی ہے صبر کی عبادت کی, اور ہم صبر کر کے سپر عبادت کریں, صبر کریں, سپر عبادت کریں, تاکہ ہم سپر ریوارڈ ہمیں مل سکے. یہ قرآن سے ثابت ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ صبر کو لوگ بزدلی سمجھنے لگے. صحیح کیسی عجیب و غریب بات ہے. جو بات نہ قرآن میں لکھی ہے نہ حدیث میں لکھی ہے, وہ نکال لیا خود ہی خود. جب صبر کو بتایا گیا صبر اور ریوارڈ, تو آپ اس کو بزدلی کیوں کہتے ہیں؟ نماز کو بزدلی کہیے, حج کو بزدلی کہیے. یہ ہے تحریف, بدل دینا. کہ قرآن تو کہتا ہے کہ سب سے ریوارڈیبل عمل ہے, آپ کہتے ہیں کہ بزدلی ہے. یہ تو قرآن سے بغاوت ہے. تو بہرحال میں پوری یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جب وہ لمحہ آ جائے جب صبر کرنا پڑتا ہے, تو سمجھ لیے کہ اذان ہو گئی سپر عبادت کی, اور سپر عبادت کر کے اب ہم اس قابل ہو گئے کہ سیدھے جنت میں جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسلام کی تعلیم ہے, یہ قرآن کی تعلیم ہے.